अमेज़न क्या रखा है अमेज़न में? जो भी मेरे पास आता है, अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, दोस्त आते हैं, भाई हमने अमेज़न करना है, सर हमने अमेज़न करना है। कौन कहता है आप लोगों को कि अमेज़न करो? कौन आपको इस तरफ लेके आ रहा है? क्या रखा है अमेज़न के अंदर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिम बशीर और आप देख रहे हैं टुक स्किल्स। टुक स्किल्स अकेडमी में खुशामदीद। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं क्योंकि हम एकेडमी चला रहे हैं, हम यहाँ ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज करवा रहे हैं। तो अक्सर लोग आके ये सवाल करते हैं, सर हम अमेज़न करना चाहते हैं, हम अमेज़न के ऊपर काम करना चाहते हैं, हमें अमेज़न के बारे में कुछ बताएं, हमें कोई अमेज़न का कोर्स करवाएं। कौन से लोग हैं, कौन आपको अमेज़न का कहता है कि आप लोग जाएं और अमेज़न करें? कोई तो आपको गाइड करता है ना। देखें, सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि अमेज़न है क्या, अमेज़न कैसे वर्क करता है और आप लोग अमेज़न का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये चीज़ आप लोगों को पहले समझनी चाहिए। बस लोगों से आप लोग सुनते हैं कि अमेज़न पे काम स्टार्ट कर लें। यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो इतना ज़्यादा ये मशहूर हुआ है क्योंकि लोग क्या करते हैं, अकेडमीज़ क्या कर रही हैं, अपना कोर्स सेल करने के लिए अमेज़न जो है ना कहते हैं कि हम आपको अमेज़न करवा देते हैं, इसलिए कि लोग जाते हैं। जैसे मेरे पास अक्सर स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें अमेज़न का बताएं, क्योंकि लोग पाकिस्तान में इतना ये मशहूर है, जो जिस काम में ज़्यादातर फ्रॉड होता है ना, ज़्यादातर लोगों की दिहाड़ी लग रही होती है, स्टूडेंट्स की, अकेडमीज़ की, और ये जो कोर्सेज करवा रहे हैं उनकी अच्छी दिहाड़ी लग रही होती है, तो वो करवाए हो रहे होते हैं। क्योंकि उनसे अकेडमीज़ वालों से भी आके लोग सवाल ही ये करते हैं कि हमने अमेज़न करना है। तो फिर जो अकेडमी चला रहे हैं उनके ओनर भी, उनके टीचर भी ये कहते हैं जब आवाम अमेज़न करना चाह रही है तो हमें क्या इशू है, हमें तो फ़ीस मिल रही है। तो अपनी वो फ़ीस लेने के लिए आपके कहने पे आपको अमेज़न करवा देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझना चाहिए कि अमेज़न है क्या। देखें, अमेज़न एक ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट है जहां कोई भी कंपनी का ओनर, कोई भी फैक्ट्री का मालिक, कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाला अपनी प्रोडक्ट्स वहां सेल कर सकता है। जैसा कि एक मोबाइल है, आपके पास मोबाइल्स हैं, आप अमेज़न के ऊपर जाके सेल कर सकते हैं। अमेज़न एक ओपन मार्केट है, वर्ल्ड वाइड चल रही है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अगर आप लोगों के पास अपना कोई मोबाइल है, आप सेल कर सकते हैं। आप कोई ग्लास बना रहे हैं, आप कोई घड़ी बना रहे हैं, आप कोई बैटरी बना रहे हैं, आप कोई ड्रेस तैयार कर रहे हैं, कुछ भी आप लोगों के कोई भी प्रोडक्ट आपकी अपनी है, तो आप अमेज़न के ऊपर जाके उसको सेल कर सकते हैं। तो जैसे बाज़ार के अंदर होता है, बाज़ार के अंदर लोग क्या करते हैं, अपनी दुकान बनाते हैं, दुकान के ऊपर फैक्ट्री से, बाज़ार, बड़ी मार्केट से कपड़ा ला के, चीज़ें ला के वो सेल करते हैं। तो ऐसे ही आप कोई प्रोडक्ट आप खरीदेंगे या तो आप अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आप अमेज़न के ऊपर जाके सेल कर सकते हैं। क्योंकि अमेज़न एक ऑनलाइन बाज़ार है, ऑनलाइन मार्केट है। तो ऑनलाइन मार्केट में आप जैसे लोकल मार्केट में आप आपने जो प्रोडक्ट सेल करनी होती है, या वो प्रोडक्ट आपकी अपनी हो, आप अपनी फैक्ट्री के अंदर तैयार कर रहे हो, या फिर वो प्रोडक्ट आप कहीं से ख़रीद के ला के उसको रीसेल करें। तो अमेज़न भी इसी तरीके से है। अमेज़न बाहर की कंपनी है, वहाँ आप जो है ना या तो अपनी कोई प्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हैं, या फिर आप किसी से ख़रीद के तो आप वहाँ जाके सेल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आके कहते हैं कि हाँ सर हम अमेज़न करना चाहते हैं। तो एक स्टूडेंट, आप जरा सोचिए कि एक स्टूडेंट क्या करेगा। लोकल मार्केट के अंदर आप छोटी सी शॉप बनाएं, बाज़ार के अंदर छोटी सी शॉप आप लोगों ने बनानी हो तो उसके ऊपर कितना खर्चा आ जाता है। कम से कम कोई 10-20 लाख रुपया आप छोटी सी शॉप के ऊपर डालें, तो उसका सामान ला के आप रखें, तो तब आपका कोई डिस्प्ले बनता है। तो ऐसे अगर आप अमेज़न के ऊपर जाते हैं तो वो तो एक इंटरनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल ब्रांड है। वहाँ आपने जो भी चीज़ खरीदनी है, जो भी चीज़ पहले आपने खरीदनी है तो फिर आपने सेल करनी है, या फिर आपने अपनी चीज़ बनानी है तो आपने वहाँ भेजनी है, तो आप लोगों ने उसको सेल करना है। तो आप ज़रा सोचिए कि आपने वो डॉलर्स में, आपने पैसों को पहले डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप लोगों ने वो चीज़, कोई भी आप मिसाल के तौर पे आप एक चार्जर बेचना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान में पहले, अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं, आप अपनी करेंसी को
ڈالرس میں کنورٹ کریں گے، پھر اس کے آپ چارجرز خریدیں گے، وہ آپ امیزون کے اوپر لسٹ کر دیں گے۔ اب وہاں کتنی دنیا سیل کرنے والی ہوگی؟ بہت دنیا۔ یہاں لوکل لیول پہ ہم ایک دکان بنا لیں تو 7,000 دکانیں نہیں بن جاتی ہیں۔ تو ایسے آپ آن لائن بھی اتنی بہت زیادہ دکانیں ہوتی ہیں۔ امیزون ایک جب مارکیٹ ہے، اس کے اندر ہر بندے نے اپنی اپنی دکان کھولی ہوئی ہے۔ تو جب آپ ایک چارجر سیل کر رہے ہوں گے تو اور بھی لوگ چارجر سیل کر رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ کہیں سے خرید کے تو آپ امیزون کے اوپر سیل کریں گے تو وہاں اتنے سیلر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کا مقابلہ اتنا ہوگا۔ آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں نے اپنی چیز خریدی ہوگی، اگر آپ نے ایک چارجر $5 میں خریدا ہوا ہے تو آپ نے وہ خریدا ہے، خرید کے آپ سیل کر رہے ہیں۔ تو جو کمپنی ہے، اکثر کمپنیز وہاں کام کرتی ہیں جو خود چارجر بنا رہی ہوتی ہیں، تو آپ ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ $5 کا لے کے آپ کتنے کا وہاں سیل کریں گے؟ ظاہر جس سے آپ نے $5 کا خریدا ہے اس نے بھی پروفٹ لیا ہوا ہے۔ تو وہاں اگر کمپنی ڈائریکٹ سیل کر دے تو ہو سکتا ہے وہ $4 کا سیل کر رہی ہو، تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کو وہ چارجر جو ہے لو ریٹ میں بیچنا پڑے گا، آپ کو وہاں لاس ہو جائے گا۔ تو آپ کو پاکستان میں اگر ہے، آپ انڈیا میں، وہاں تو آپ کو کم لاس ہوگا۔ اگر آپ کا کسی اور کمپنی کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے تو وہاں تو ڈالرز میں مقابلہ ہو رہا ہوگا۔ تو وہاں آپ کو جو نا یہ چیزیں اپنی بیچنی بہت مشکل ہو جائے گی، آپ کو لاس ہو جائے گا۔ تو وہاں کون لوگ کام کر سکتے ہیں؟ جو بزنس مین ہیں، جو جن کے پاس اچھا پیسہ ہے، اچھا بجٹ ہے ان لوگوں کے پاس، وہ اپنی پروڈکٹس بنا کے وہاں سیل کر سکتے ہیں۔ یا آلریڈی کوئی کمپنی چلا رہا ہے، کوئی بھی پروڈکٹ بنا رہا ہے، اس نے ویسے تو سیل کرنی ہے تو وہ اپنا سٹور امیزون کے اوپر بنائے اور وہاں جا کے اپنی پروڈکٹ سیل کر سکتا ہے۔ وہاں سیل ہو ٹھیک ہے، نہیں اگر سیل ہوتی لوکل تو اس کی سیل ہو رہی ہوگی، کیونکہ وہ اس نے کمپنی پہلے سے وہ چلا رہا ہوگا کوئی بھی بندہ۔ تو ایسے لوگ امیزون کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ آپ نیو ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے امیزون بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ انویسٹمنٹ کا بزنس ہے۔ جو اکیڈمیز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ گائیڈ کریں، کہ اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ یہ ایک انویسٹمنٹ بزنس ہے۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس بزنس کے اندر آئیں۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی پروڈکٹ بنا کے وہاں سیل کرتے ہیں پھر بھی آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے، آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے۔ اور اگر آپ ریسیل کرتے ہیں، کسی کمپنی سے خرید کے آپ وہاں سیل کرتے ہیں، دو ہی تو کام وہاں ہو رہے ہیں امیزون کے اوپر۔ یا آپ اپنی پروڈکٹ سیل کر لیں یا آپ کسی اور کمپنی سے خرید کے آپ سیل کر لیں۔ تو آپ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ آپ وہی کام اپنے لوکل بازار میں کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ یہاں کامیاب ہو گئے، آپ لوکل مارکیٹ میں آپ اگر چارجر سیل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی پینٹ شرٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی جوتا سیل کرنا چاہ رہے ہیں امیزون کے اوپر، تو وہ تو ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا مقابلہ ہوگا۔ تو آپ ذرا یہ کام لوکل لیول پہ کر کے دیکھ لیں۔ اپنے کسی مارکیٹ کے اندر چھوٹی سی دکان بنائیں، وہاں سیل کر کے چیزیں دیکھیں۔ اگر وہاں آپ نے سیل کر لی تو آپ امیزون کے اوپر بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آپ اگر لوکل لیول پہ نہ کر سکیں تو آپ آن لائن بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں میں اس فیلڈ میں ہوں۔ میں امیزون کو صحیح نہیں سمجھتا۔ کیوں نہیں سمجھتا؟ کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ مشکل سے ایک چھوٹا سا کورس کرتا ہے، تو اس کی فیس اس نے 20,000 50,000 60,000 لاکھ روپیہ بڑی مشکل سے وہ فیس پے کر کے ایک کورس کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر اس کو ہم کہیں کہ 50 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ لگائے یہاں امیزون کے اوپر تو اپنا بزنس سٹارٹ کرے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اسٹوڈنٹ ایسا کرے گا۔ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ کیوں کرے گا؟ جو اتنی مشکل سے چھوٹا سا کورس کر رہا ہے وہ اتنا بڑا بزنس، اتنی بڑی انویسٹمنٹ وہ کہاں سے لگائے گا؟ تو یہ جو پاکستان میں، انڈیا میں لوگوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو امیزون کرواتے ہیں، وہ خود کیوں نہیں کرتے امیزون؟ وہ آپ لوگوں کو صرف اپنا کورس سیل کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں وہ سیل کرنا چاہتے ہیں آپ کو کورس؟ کیونکہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے امیزون ہی کرنا ہے لوگوں کو دیکھ کے۔ کیونکہ پاکستان میں کورس یہ زیادہ سیل ہو رہا ہے تو لوگوں کو زیادہ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں امیزون ہی جو نا سب کچھ ہے۔ تو امیزون کو آپ سمجھیں، امیزون ایک مارکیٹ ہے، آپ نے وہاں کچھ نہ کچھ سیل کرنا ہے۔ تو اگر آپ لوکل لیول پہ چیز سیل کرنا نہیں کر سکتے تو امیزون تو بہت بڑی مارکیٹ ہے، بہت بڑی جو نا وہاں بہت بڑا مقابلہ ہے آپ لوگوں کا۔ تو آپ لوگ وہاں ایک لاس اور بھی ہوتا ہے۔ آپ اگر چارجر سیل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی جوتا سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ امیزون کے اوپر آپ لسٹ کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر تو آپ کا وہ سیل ہو جاتا ہے، آپ کی پروڈکٹ کو پسند کر لیتا ہے تو وہ تو آپ کی سیل ہو جائے گی۔
اگر آپ پسند نہیں آتی کسی کو، آپ کی سیل آپ کا ریٹ کی وجہ سے وہاں آپ کی وہ پروڈکٹ پینڈنگ میں رہتی ہے، ریٹ آپ کا زیادہ ہے یا کم ہے، اس وجہ سے نہیں سیل ہو پاتی، تو امیزون 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ کی جو آپ نے پروڈکٹ وہاں لسٹ کی ہوتی ہے اس کی فیس لینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے $5 کا چارجر بائی کیا ہوا ہے، آپ اس کو $6 میں سیل کر رہے ہیں، $6 میں آپ کا چارجر سیل نہیں ہوتا، تو پھر امیزون کیا کرے گا؟ وہ کہے گا آپ کی پروڈکٹ میں کوئی مسئلہ ہے، وہ کہیں گے کہ اپنی پروڈکٹ کی ہمیں فیس دیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ جو آپ نے چارجر خرید کے وہاں رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے جو سارے کے سارے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی وہاں رینٹ کے اندر چلی جائے۔ امیزون نے کہنا ہے کہ آپ کی سیل نہیں ہو رہی، پروڈکٹ صحیح نہیں ہے، تو ہم یہاں رکھنے ہیں کہ آپ کو پیسے دیں گے، کیونکہ آپ کو آپ کی اپنی پروڈکٹ امیزون کے ویئر ہاؤس میں سینڈ کرنی پڑتی ہے، وہاں بھیجنی پڑتی ہے، تاکہ جب آپ کی چیز سیل ہو تو وہ آپ سے رابطہ نہ کریں۔ اگر آپ چارجر سیل کر رہے ہیں تو جب آپ کا سیل ہوگا تو امیزون والے آپ سے رابطہ نہیں کریں گے، وہ وہاں سے اپنے ویئر ہاؤس سے اٹھا کے آپ کی وہ پروڈکٹ وہ سینڈ کر دیں گے۔ تو جتنی دیر آپ کی وہ پروڈکٹ ان کے ویئر ہاؤس میں پڑی رہنی ہے تو آپ کو وہاں رینٹ بھی دینا پڑنا ہے۔ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر $10,000 لگا کے اپنی پروڈکٹ وہاں لسٹ کی ہے تو وہ سیل نہیں ہو رہی، تو $10,000 آپ کا جو ہے نا صرف وہ رینٹ کے اندر ہی چلا جائے، کرائے کے اندر چلا جائے۔ تو ایسے جو نا کورسز سے بچیں۔ میں بھی کروا رہا ہوں کورسز، بہت سے کروا رہا ہوں، ہماری اکیڈمیاں کورسز کروا رہی ہے، لیکن ہم ایسے کورس نہیں کرواتے جس کے اندر اسٹوڈنٹ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے، اور وہ ہم کورس کروا رہے ہیں کہ جن کورسز سے آپ لوگوں کو واقعی آن لائن کمائی ہو سکتی ہے، واقعی آپ لوگ صحیح طریقے سے کما سکتے ہیں بغیر انویسٹمنٹ کے۔ دیکھیں جو اکیڈمیز ہوتی ہیں فیس تو لیتی ہیں، لیکن فیس جو نا حق لال کی لینی چاہیے، وہ اس چیز کی فیس لینی چاہیے جس کا واقعی کسی کو فائدہ ہو۔ تو آپ اگر کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے تو آپ ہماری اکیڈمی میں آ سکتے ہیں، آپ آن لائن بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر قلعہ دیدار سنگھ میں ہیں تو آپ ہماری اکیڈمی میں آ کے آپ سیکھ سکتے ہیں، مین حافظ آباد روڈ، قلعہ دیدار سنگھ، اور جہاں گور میں بہتری ہے، اس کے ساتھ ہی ہماری اکیڈمی ہے ٹوک اسکل کے نیم سے، تو آپ یہاں آ کے سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ قلعہ دیدار سنگھ میں نہیں ہیں تو آپ آن لائن بھی ہم سے سیکھ سکتے ہیں، آپ ہماری ویب سائٹ ہے tookskills.com، وہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا نیچے واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر کے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھائیں گے، ہم آپ کو ویب ڈیولپمنٹ سکھائیں گے، فری لانسنگ سکھائیں گے۔ یہ جو کورسز ہیں، یہ جو سکلز ہیں، ان کو آپ سیکھنے کا تو چلو آپ کو تھوڑی بہت فیس آپ کو دینی پڑے گی، لیکن آپ لوگوں کو یہ سکلز کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ کو ہنر سیکھنے کا کچھ نہ کچھ آپ کو پے کرنا پڑے گا، لیکن جب آپ کام کریں گے اس کے اندر کچھ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ لیکن جو امیزون کا بزنس ہے وہ انویسٹمنٹ کا بزنس ہے۔ آپ کے پاس اگر اپنی کوئی انویسٹمنٹ ہے اچھی تو پھر آپ امیزون کریں۔ امیزون فیکٹریز کے جو اونرز ہیں ان کے لیے ہے، یا جو اچھی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ مارکیٹنگ کے ذریعے ہی آپ پروڈکٹ اپنی سیل کر سکتے ہیں۔ تو آپ امیزون سے بچیں۔ میں تو نہیں اس کو پسند کرتا، میں شروع سے ویب ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہا ہوں، فری لانسنگ کر رہا ہوں تقریباً 15-16 سال سے، تو اس میں اچھی کمائی ہے۔ آپ ان سکلز کو سیکھیں جو فری والے ہیں۔ یہ جو انویسٹمنٹ والے ہیں، آپ لوگوں سے زیادہ تر جو 95% جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے یہ کام نہیں ہوتا، لیکن وہ امیزون سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ آگے یہ ٹیچرز بتاتے ہی نہیں ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا آپ لوگ سیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ ایک سمپل سا اسٹوڈنٹ ایک جو فیس دینے کے قابل نہیں ہوتا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ امیزون سیکھ رہا ہوتا ہے، تو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ امیزون سیکھ کے وہ سوچتا ہے اب کروں گا کیا، اپنا گھر بیچ دوں، کیا بیچوں، جس کے ساتھ کوئی پروڈکٹ خریدوں، پھر اس کے بعد امیزون کے اوپر لسٹ کروں، لسٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے سیل ہو جائے، زیادہ تر چانس ہے کہ نہیں سیل ہوگی، کیونکہ وہاں مارکیٹ میں مقابلہ بہت ہے۔ تو بعد میں کیا ہوگا؟ آپ کو رینٹ ہی دے کے اپنی وہ پروڈکٹ جو ہے وہاں دینی پڑے گی۔ تو آپ ایسے کورسز سے بچیں، وہ کورس کریں جس کے ساتھ آپ کو واقعی ارننگ ہو۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ جن لوگوں کو امیزون کے جو لوگ امیزون کے چکر میں پھنس رہے ہیں وہ بچ سکے اور ریئل آن لائن ارننگ کی طرف آئیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔